तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में इंतखाबी सियासत धड़ाधड़ गर्मा गर्मी के साथ और बल्कि तूफानी रफ्तार के साथ जारी है। आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस अभी थमे नहीं और वहां से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इंतखाबी फतह का जश्न अभी कम हुआ नहीं कि सियालकोट में आज जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है PP 38 का, कि जो नून लीग की सीट थी और पिछले कई दहाइयों से नून लीग की सीट थी, गढ़ था ये नून लीग का। वहां से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 165 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 157 158 तक का रिजल्ट आ चुका है और उसमें अब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीड आ रही है। PTI के पास कोई 60,000 के करीब वोट आ चुके हैं, जबकि नून लीग के पास 52,000 हैं और बाकी कोई 7-8 पोलिंग स्टेशन जो हैं बाकी रह गए हैं। तो सेफली कहा जा सकता है, मुझे बताया जा रहा है कि जी मुकम्मल हो गया है काउंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ लीड पे है जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत गई है जी PP 38 से। तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट है नून लीग के लिए और PP 38 सियालकोट के पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के बाद 2-3 बल्कि कुछ बुनियादी सवाल जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या नून लीग का इंतखाबी और सियासी बयानिया पिट रहा है पूरे पाकिस्तान में? आजाद कश्मीर में भी हमने देख लिया और आज PP 38 के इलेक्शन में भी देख लिया। क्या नून लीग को अपने इंतखाबी बयानिए और स्ट्रैटेजी में कोई नई चेंज लाने की जरूरत है? क्या मरियम नवाज साहिबा की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात में और आजाद कश्मीर के इंतखाबात में हारी है? ये सवाल करेंगे। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से कि क्या जो ज़िमनी इलेक्शन जीता है आज सियालकोट का और इससे पहले आजाद कश्मीर का, तो क्या ये 2023 के आम इंतखाबात के हवाले से ट्रेंड है? एक सवाल। दूसरा ये कि बावजूद इसके कि पूरे मुल्क में महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, मुआशी बदहाली का एक मंत्रा चल रहा है, एक शोर शराबा मचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत रही है इलेक्शंस में, इसकी वजह क्या है? क्या अवाम को अभी भी इमरान खान से कोई उम्मीद है? और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर है? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि जी अगली हुकूमत 2023 में वो बनाएंगे। AJK में तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, सेकंड रनर अप के तौर पे सामने आ गए, लेकिन पंजाब में कहां है? तो ये सारे सवालात आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे और इसके लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास तीनों बड़ी सियासी जमातों के बड़े जबरदस्त रहनुमा मौजूद हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, MNA है सदाकत अली अब्बासी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा पॉलिसी साउसों में से एक अपनी जमात के और सिंध के सीनियर वजीर भी हैं जनाब निसार खोड़ो साहब। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। डॉक्टर तारिक फजल साहब हमारे साथ हैं जी। डॉक्टर तारिक साहब अभी तक हमारे साथ नहीं है जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड आप लोगों ने एक अपसेट दिया है सियालकोट में। PP 38 नून लीग की सीट थी। कल तक नून लीग वाले हमारे साथ मौजूद थे, अता तारड़, वो कहते जी 15-20 हजार की लीड से जीतेंगे। तो किस तरह ये सीट आप लोगों ने अपने नाम कर ली? बहुत शुक्रिया गरीदा, आपको ये अपसेट लगा है, हमें ये एक ट्रेंड लगा है जो हम समझते हैं कि अभी का है और इसके बाद अगला 2023 का ये ट्रेंड है। बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब के पाए का कोई लीडर नहीं है और तहरीक इंसाफ जैसी कोई कौमी जमात नहीं है जिसकी एग्जिस्टेंस KPK में, पंजाब में, मरकज में, GB में, बलोचिस्तान में और अब कश्मीर में है। और हर जगह पे हम जीते हुए हैं और बलोचिस्तान में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है और सिंध में भी हम सेकंड बेस्ट नंबर पे हैं और बड़ी दूसरी बड़ी पार्टी है। अब हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जो है सिंध में भी करके पाकिस्तान में स्वीप करेंगे। तो मैं आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा ये क्या है, तो ये है कि मेरे हाथ में अलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई मोरूसियत का पाला, मुझे फिक्रे रिज़्क़ आलम, उसे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ
وہ غروب ہونے والا. تو یہ غروب ہونے والی پارٹیاں ہیں. ہم اوپر آ رہے ہیں اور پہلی دفعہ کوئی سیٹ نہیں, پھر ایک سیٹ, پھر 33 سیٹیں, پھر ایک صوبے کی حکومت, اور آج انشاءاللہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کا علم نظر آئے گا اور ہم پاکستان کو بدل کے دکھائیں گے. اور یہی لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مہنگائی بھی ہے, مشکلات بھی ہیں, اس وقت پوری دنیا میں کورونا ہے اور بندشیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, جس کی وجہ سے فوڈ انفلیشن بھی ہے, کچھ بے روزگاری بھی رہی ہے. لیکن جس طرح یہ حقیقتیں ہیں, اور یہ میں اس سے میں آنکھیں چرا نہیں سکتا, اسی طرح موریل آپ کا صداقت صاحب, کافی موریل آپ کا جو ہے وہ بوسٹ ہوا ہے, خاص طور پہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد کافی موریل آپ کا. کیا صداقت صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی ہے جی؟ کیا مسئلہ ہے جی, آپ لوگوں کا ٹیکنیکل پرابلم؟ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے, مجھے آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. نہیں, میرے خیال ہے کہ ڈیلے سے آ رہی ہے آپ کو آواز. مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے جی, آ رہی ہے لیکن ڈیلے سے آ رہی ہے. میں سوال پہلے کرتی ہوں, آپ تک بعد میں پہنچتے ہیں, پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل ایشوز ہیں آج. بہرحال صداقت صاحب, کافی موریل آپ کا جو ہے وہ بوسٹ ہوا ہے, خاص طور پہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد, لیکن دھاندلی کے سائے میں. صداقت صاحب دیکھیں, دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم پنجاب میں الیکشن کراتے ہیں جہاں ہماری صوبائی حکومت بھی ہے, مرکزی حکومت بھی ہے, کے پی میں الیکشن ہم کرتے ہیں, اور کچھ الیکشن ہماری سیاسی صحیح طرح سے ہم نہیں اسٹریٹجی بنا سکے, وہ الیکشن ہم ہارتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بیانیہ کمزور ہے. اور حالانکہ ہم کہتے تھے کہ جی ہماری ووٹیں پہلے سے زیادہ ہیں, لیکن شاید آپ لوگ نہیں مان رہے تھے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی دور میں ضمنی الیکشن ہار جائے, لیکن جب آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے. اور اب میرا خیال ہے ان کا وہ ایک مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل امپائر تھی وہ گرنا شروع ہو گئی ہے, اور ایک مت تھی کہ پنجاب میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. میرا خیال ہے وہ مت بھی ٹوٹ گئی ہے. ہمارا جو ہے نا وہ بند ان کا ٹوٹ گیا ہے, اور ہمارا سونامی اب انشاءاللہ پنجاب میں سے ہوتا ہوا سندھ میں داخل ہو جائے گا. نون لیگ سے طارق فضل صاحب آگے ہیں جی ہمارے ساتھ. یہ کیا کر رہے ہیں جی, آپ نون لیگ کے بندے کو ہی نہیں لے رہے, یہ کیا معاملہ ہے پروگرام میں؟ نثار کھوڑا صاحب, سر آپ فرمائیے کہ باوجود اس کے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بیانیے کا حصہ ہے اپوزیشن کے کہ جی ملک میں مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, معاشی بدحالی ہے, پاکستان کو تباہ کر دیا ہے, فلاں فلاں فلاں, سارا آپ کا سیاسی بیانیہ. اس کے باوجود آزاد کشمیر کا الیکشن جیت لیتے ہیں, پیپلز پارٹی سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے. پنجاب میں آج ضمنی الیکشن جیت لیتے ہیں, پیپلز پارٹی کہیں پہ نظر نہیں آتی. نثار کھوڑا صاحب میں کچھ زیادہ تو نہیں بولوں گا جی. آزاد کشمیر میں بھی ہم نمبر 2 پہ آئے ہیں, رنر اپ کے طور پہ ہمیں اپنے آپ کو خوش کریں, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ. لیکن عمران خان کے کوٹ کو ضرور میں اب آپ کے سامنے دہراؤں گا. عمران خان صاحب نے کوئی 4-5 دن پہلے انٹرویو دیتے ہوئے کہا یا تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پولنگ ٹائم جو ہوتا ہے صبح سے 8 بجے سے شام 5 بجے تک, اس دوران کوئی دھاندلی نہیں ہوتی. دھاندلی ہوتی ہے اس الیکشن کے ٹائم گزرنے کے بعد. انہوں نے خود کہا ہے, یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, ٹھیک, وزیر اعظم نے کہا ہے, ٹھیک, وزیر اعظم نے بیٹھ کے کہا ہے کہ جی بعد میں ہوتی ہے دھاندلی. تو پھر میرا سوال تو 2018 کے بھی آ گیا, سیالکوٹ پہ بھی آ جائے گا, آزاد کشمیر پہ بھی آ جائے گا. پیٹیشنز کتنی لے کر گئے, پیٹیشنز کتنی لے کر گئے سر؟ ایک سیکنڈ. عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں. ان کے جو وزیر صاحب ہیں وہ 3 دن پہلے پیر پگاڑو دوئم کہہ جاتے ہیں, پیشن گوئی, تحریک انصاف جیتے گی, دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئے گی, تیسرے نمبر پہ نون آئے گی. اچھا, یہ جی اب الیکشن سے پہلے ان کو رزلٹ معلوم ہو جاتے ہیں. سر ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے ایسی کوئی معروضات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاکستان میں الیکشن پر ہی تو سارا متنازع ہے, سارا تنازع ہے الیکشن پر کہ جی الیکشن فیئر ہونے چاہیے, الیکشن فیئر ہونے چاہیے, الیکشن کو بے بس نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو گنداپور کو کہتی ہے کہ جی آزاد کشمیر سے نکل جاؤ, عمران خان اس دوسرے ملک میں اس وزیر کو وہ لے آتا ہے. یہ الیکشن کا تنازع ہی ہے ووٹ کا, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو پاتی, ہم لڑتے رہتے ہیں آپس میں, اس ووٹ کے لیے مرے رہے ہیں, اس ووٹ کے لیے جیتے رہے ہیں, اور اس ووٹ پر ہی سوال اٹھتے ہیں. کیوں نہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا؟ ایک پولنگ اسٹیشن سے سیدھا رزلٹ آ جائے,
یہ کیا بڑی بات ہے کہ جی نہیں ہو سکتا؟ کیوں یہ پیٹیاں، کیوں یہ گاڑیاں، کیوں یہ ساری چیزیں لکھی جائیں کہ جی تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے تھے اور الیکشن کا سامان لے کے جا رہے تھے؟ کیا حکومت کے پاس گاڑیاں نہیں تھی؟ کیا باتیں کرتے ہیں ہم؟ کس بات پہ، کس دنیا میں؟ سر بات پھر لمبی ہو رہی ہے نا، آپ لوگ فورمز پہ جائیں نا، ثبوت لے کے جائیں، صرف سیاسی بیان بازی نہ کریں نا دھاندلی کے حوالے سے، ورنہ پھر تسلیم کر لیں پی ٹی آئی کی جیت کو۔ ایک منٹ فورم پہ جائے گا وہ جو چیلنج کرنے والا کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے؟ میں صرف کوٹ کر رہا ہوں الیکشن کو متنازع کرانے والے بیانات کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں جو یہاں بیٹھا ہوں میں اس بیان کو محسوس کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر بیٹھ کے کہتا ہے کہ الیکشن کی دھاندلی ہوتی ہے الیکشن کا ٹائم گزرنے کے بعد۔ یہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، لیکن وہی پرائم منسٹر پھر آپ کو دعوت بھی دیتا ہے نا کہ جی آ کے بیٹھیں، انتخابی اصلاحات کریں، پھر اس کی اس دعوت کو بھی آپ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ او صاحب جی، میں کہہ رہا ہوں پھر 18ویں ترمیم میں کیوں نہیں حصے دار بنا تھا؟ پارٹی تو اس وقت بھی تھی، پی ٹی آئی تو اس وقت بھی تھی، جدوجہد کر رہی تھی۔ 18ویں ترمیم میں کیوں نہیں لے آئے الیکشن کے رولز کے بارے میں؟ کیوں بائیکاٹ کیا الیکشن کا 2008 میں؟ کیوں نہیں 18ویں ترمیم کا حصے دار بنے؟ سر وہ دیگر باقی جماعتوں نے بھی کہا تھا، پھر عمران خان صاحب بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے تھے، لیکن سر آج 2021 ہے نا، آج آپ لوگ عمران خان کی بات مان رہے ہیں نا؟ نہیں مانیں گے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ بات غلط ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ جب موقع ہے تو کیا سو رہے تھے کیا اس وقت؟ جب موقع تھا اس وقت آج بھی موقع ہے نا، آج بھی موقع ہے نا، آج بھی عمران خان۔ بات وہ ٹھیک ہے، بات سنیں، پہلے یہ مان لو کہ انہوں نے غلطی کی، پہلے یہ مان لو کہ مشرف کا چیف الیکشن ایجنٹ ہونا غلطی تھی ریفرینڈم کا، یہ صداقت مان لو، اس کے بعد آگے بڑھو نا، اس کے بعد آگے بڑھو۔ یہ صداقت صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ وہ غلطی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ڈاکٹر طارق صاحب کیا ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر طارق فضل صاحب، اور ہم آپ کا اسکائپ پہ ویڈیو پہ انتظار کر رہے تھے کیونکہ آج تو آپ لوگوں کا دن ہے، سیالکوٹ پی پی 38 ضمنی الیکشن، وہ بھی آپ لوگ ہار گئے ہیں آزاد کشمیر کے بعد۔ تو یہ صاف اور واضح طور پہ بتا تو رہا ہے کہ نون لیگ کا جو انتخابی بیانیہ ہے، جو اسٹریٹجی ہے، خاص طور پہ نون لیگ میں مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ اور اسٹریٹجی، وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر طارق صاحب بہت شکریہ جی، میں بالکل آپ کو اسکائپ پہ جوائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں چونکہ ٹریول کر رہا ہوں، اس لیے میرا خیال ہے شاید کچھ سگنل میں پرابلم آ رہی ہے۔ بہرحال ونس اگین شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، جہاں تک آج کے الیکشن کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 ماہ پہلے اسی ڈسٹرکٹ میں ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا۔ جس انداز سے پنجاب کی انتظامیہ نے وہ الیکشن لڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہ پورا الیکشن کالعدم قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جب وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا تو پاکستان مسلم لیگ نون نے وہاں سے بڑی واضح برتری حاصل کی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس مہینے 1.5 مہینے کے عرصے میں وہی علاقہ، وہی ووٹرز، وہی ضلع، وہاں پہ کون سی ایسی تبدیلی پاکستان تحریک انصاف لے آئی ہے؟ کوئی وہاں آٹا سستا کر دیا ہے، بجلی سستی کر دی ہے، کوئی چینی سستی کی ہے، کوئی گیس سستی کی ہے، کوئی وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہر نکالی ہے، یونیورسٹی بنائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں، تو کس طرح یہ الیکشن جیت رہے ہیں، کس طرح یہ جیت سکتے ہیں؟ بہرحال میں یہ ضرور انہیں شاباش دوں گا۔ لیکن دھاندلی کے آثار تو کہیں نظر نہیں آئے، دھاندلی تو کہیں آثار نظر نہیں آیا آج سارا دن، بلکہ آپ لوگ بھی خاموش رہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے بھی سوائے رانا ثناء اللہ نے ایک آدھ بیان دیا 1-2 پولنگ اسٹیشن کے بارے میں، اور 165 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور سارا کاؤنٹ سامنے کا سامنا واضح آ رہا تھا۔ جو چیزیں ہمارے نوٹس میں لائی گئی ہیں وہ ہم نے میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی قوم کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ جس جس جگہ کے اوپر دھاندلی کی یا اس طرح کی کوئی شکایات ملی ہیں۔ نہیں سر ڈسکا میں آپ لوگوں کے پاس ثبوت تھے، ڈسکا میں واقعی بد انتظامی ہوئی، یا اس کو دھاندلی آپ کہیں، جو بھی اس کو کہیں، وہ ہوا، الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا، پورے عوام کے، پورے ملک کے سامنے بھی آ گیا۔ لیکن آج کچھ ہوا ہوتا تو سامنے آ جاتا نا۔ سو مان لیں آپ لوگ پی ٹی آئی کی فتح جیت مان لیں۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسے انفیئر مینز استعمال نہیں کیے، تو آخر اس 1.5 مہینے کے اندر کیا انہوں نے اچھا کیا اسی علاقے میں؟ وہی ووٹر ہیں۔ سر آزاد کشمیر سے بھی تو سیالکوٹ کی 2 سیٹیں انہوں نے ہی جیتی ہے نا، پی ٹی آئی نے۔ میں بالکل آپ کی طرف آتی ہوں صداقت صاحب، لیکن صداقت صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن طارق فضل سے آج آپ کو مبارکباد دلوانی ہے ضرور۔ طارق صاحب دل بڑا کریں، انہوں نے کون سا وہاں پہ اچھا کام کر دیا؟ اس ضلع کی بات کریں فی الحال،
वैसे तो पूरे मुल्क में कोई अच्छा काम दिल बड़ा करें तारिक साहब, दिल बड़ा करें, मुबारकबाद दे दें, मुबारकबाद दे दें सदाकत साहब को, दिल बड़ा करें, मुबारकबाद दे दें। सदाकत साहब की इलेक्शन मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में मुबारकबाद देता हूँ जी, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा चलिए सदाकत साहब जवाब दीजिए। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा, इनको शायद ये नहीं पता कि अभी जो पंजाब से कश्मीर का इलेक्शन हुआ वो सारा पीटीआई जीती है। नंबर 2, ये क्या फर्क पड़ गया कि बिल्कुल ही ये नून जो है वो दूसरे से तीसरे नंबर पे आ गई और पंजाब में भी खत्म होने पे आ गई। उसकी वजह इनका बयानिया है। कश्मीर के इलेक्शन में इन्होंने किसी एक जगह पे भी मोदी के खिलाफ तनकीद नहीं की, सारी तनकीद इमरान खान के खिलाफ। कश्मीर जो हमारा एक सेंसिटिव स्पॉट था, वहां जाके इंडियन जो फौज की मजालिम थे उनकी बजाय इनके इशारे पाकिस्तानी फौज पे तनकीद के थे, लोगों ने उसको रद्द किया। इसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब वहां वो क्या है वो हमदुल्ला मोहिब जिसने पाकिस्तान को गालियां दी, उससे जब मिले, जो इनके बंदे यहाँ कहते रहे कि अगर हमें इलेक्शन में हराया तो हम इंडिया को बुलाएंगे, उसका असर है। तो ओवरऑल इनका जो बयानिया है वो बुरी तरह पिट गया है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि इनके पंजाब, सेंट्रल पंजाब में, अभी मैं आपको बताऊं जहां आप बैठी हैं गरीदा, पिंडी इस्लामाबाद में 22 सीटें कौमी और सूबाई असेंबली की, जिसमें से 21 पीटीआई के पास हैं। तो उधर तो पहले ही पीटीआई थी, यहाँ सेंट्रल पंजाब में जाग पंजाब, लेकिन इस्लामाबाद का आज आपने हाल देख लिया, आपके पास यहाँ 21-22 सीटें हैं। सदाकत साहब इस्लामाबाद का हाल देख लिया, आज आपने चंद बारिश के कतरे पड़े हैं और जिस तरह से पूरे का पूरा एक सेक्टर। मैं खोड़ो साहब को जवाब दे दूं। अच्छा ठीक जी, खोड़ो साहब को जो उन्होंने ये कहा कि वजीर आजम ने कहा कि धांधली जो है वो 5 बजे वोटिंग के बाद 8 से 5 वोटिंग होती है और 5 से 8 धांधली होती है। वजीर आजम ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि भाई मशीनों पे आ जाओ ताकि 5 बजे पोलिंग खत्म हो, 5:03 पे रिजल्ट सबका सामने आ जाए, वहां सारे साइन करें, रिजल्ट जो है वो मैनुअल भी हो, वो कंप्यूटराइज भी हो। ये नून लीग वाले डरते हैं कि पता नहीं कंप्यूटर में खा जाएगा, ये उन्होंने कहा था। आज भी ये धांधली करते रहेंगे, इस तरह पाकिस्तान से फारिग हो गए। ये किसी इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे नहीं आते, इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे आए। ठीक है, किसी वक्त हमने गलती की थी, मुशर्रफ के हमने वो रेफरेंडम को सपोर्ट किया था। किसी वक्त भुट्टो साहब ने गलती की थी, अयूब खान के वो वजीर थे, अयूब खान को डैडी कहते थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी मुशर्रफ से एनआरओ लिया था। वो बातें छोड़ें, आज की बात करें। आज हम सारे डेमोक्रेट्स हैं, हम डेमोक्रेटिकली मुकाबला कर रहे हैं और अब हमारी बारी है सिंध की। पंजाब हमारे पास है, केपी हमारे पास है, फेडरेशन में गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में है, जीबी में है, कश्मीर में है। अब हमने सिंध रूरल से इंशाल्लाह पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का सफाया करना है। हाँ। इसके लिए तैयार हो जाए। अच्छा, नहीं वैसे पीटीआई का भी वहां पे कुछ सफाया ही हुआ है, क्योंकि पीटीआई का वहां पर जो हाल है सिंध में, आपकी जबान लड़खड़ाई है, स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन पीटीआई की हालत भी सिंध में बड़ी पतली है। लेकिन आपका ये दावा, में हम दूसरे नंबर पे हैं, सिंध अर्बन में हम हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे चले एक सवाल आपसे है, इन सब से है, मुझे बता दें कौन सी पार्टी इस वक्त कौमी पार्टी है? ये तो सारी रीजनल पार्टियां बन गई है। पीपल्स पार्टी सिंध रूरल, पंजाब की पंजाब सेंटर की नून लीग, एएनपी, उधर मौलाना फजल मान एक तरफ, एक पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में है, वो पीटीआई है। अब हम चाहेंगे कि ये 2/3 मेजॉरिटी लेके क्लीन स्वीप करे ताकि पाकिस्तान में जो ये मैस था 30 साल का, उसको क्लियर करें। चलें इसका जवाब लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की अगली नजर अब सिंध पे है और इसीलिए वजीर आजम इमरान खान साहब ने अगस्त में सिंध के दौरे करने, वहां पे जलसे करने का ऐलान भी कर दिया, प्लान भी वो इसका रखते हैं। और आज उन्होंने अपना एक मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया है साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को। तो पीपल्स पार्टी इस पे क्या कहती है पूछेंगे निसार खोड़ साहब से छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी निसार खोड़ा साहब, अगली बारी अब सिंध में इमरान खान साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ हासिल करना चाहती है, अगली नजर अब उनकी सिंध पे है। सदाकत साहब कह रहे हैं कि जी हम कौमी पार्टी बन गए हैं, बाकी सारी पार्टियां रीजनल पार्टियां बनकर रह गई हैं और उनके दावे में कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा बहुत बड़ा गलती नजर भी नहीं आती। मैं गुजारिश करूं कहा था सुनामी आ रही है, तब्दीली आ चुकी है। इन सारे नारों के बावजूद सिंध में वो कामयाब नहीं हो सके थे।
अब जिस साहब की आपने बात की वो 2018 की जनरल इलेक्शन में भी हार गए और फिर बाई इलेक्शन में भी वहीं से हार गए। जो करेंगे वो उनकी मर्जी। हाँ, ये बात जरूर हुई है कि चलो पीटीआई को भी मुबारकबाद दे देता हूं, साथ में मौलाना फजल रहमान साहब को भी मुबारकबाद दे देता हूं। किस बात की? कि उनके सुने तो सही, ये जो बैठे हैं कुछ दोस्त, उसमें पीटीआई भी थी, जीडीए भी थी। हाँ। उनके बीच में बैठे हुए थे राशिद सुमरो साहब, अलामा राशिद सुमरो, जो जेयूआई के सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी जी। इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मौलाना साहब को कि वो अपनी पार्टी को सिंध में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल कर ली है उन्होंने। इस पे इमरान खान भी भले मुबारकबाद दे लें तो ले लें, क्योंकि उन्होंने भी उनको बिठाया तो मतलब उनको भी काबिल कबूल होगा। वैसे तो मौलाना फजल रहमान वैसे तो मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब को अच्छे नहीं लगते, और खान साहब को भी मौलाना अच्छे नहीं लगते। हाँ, और खान साहब को भी मौलाना और उनकी जमात अच्छी नहीं लगती। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि ये सिंध में फिर क्या हुआ है, इसकी मुबारकबाद किसको दूं मैं? मौलाना साहब को दूं, इमरान खान को दूं, किसको दूं? वैसे एक सप्लीमेंट्री सवाल ले लें खोड़ो साहब, एक सप्लीमेंट्री सवाल ले लें मेरा। आजाद कश्मीर इलेक्शन से पहले भी जो आपके वहां के प्रेसिडेंट हैं लतीफ अकबर, उन्होंने भी कहा कि जी हमें इलेक्शन के बाद इत्तेहाद करना पड़ा तो हम पीटीआई से इत्तेहाद कर सकते हैं। और कमर जमान कायरा साहब कुछ अरसा पहले, दो महीना पहले मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी अगले आम इंतखाबात में देखेंगे कि अगर हमें इत्तेहाद करना पड़ा तो ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? तो फिर मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूं ना। अच्छा ठीक है। अच्छा तो मुबारकबाद दे रहा हूं। अच्छा ठीक है। बाकी रही बात के दूसरे दोस्त जो इकट्ठे हुए हैं, सिंध में हमेशा यही हुआ है। हाँ। 2088 में चलो न सही, लेकिन आईजेआई 1990 से कुछ न कुछ इत्तेहादों के नाम से, पार्टियों के नाम से ये सारे इलेक्शन में आते रहे हैं। सर अब तो पीटीआई आना चाहती है सिंध में, इस पे कमेंट कर दें। पीटीआई कहते हैं कि अगली हुकूमत सिंध में हमारी होगी। ओ खुदा के बंदे, मैंने यही तो कहा, ये सोनामी का नारा, ये तब्दीली का नारा सिंध में कुछ नहीं कर पाया, तो आगे मैं क्या उम्मीदें रखूं? सर ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत तो आ गई है ना। सदाकत साहब ने गिनवा भी दिया, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, जीबी, सब जगह पे इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत। तो फिर मेरा कोर्ट में दोहरा दूंगा, 5 बजे के बाद धांधली होती है। आप उसी एक कोर्ट में फंसे हुए हैं। खोड़ो साहब, मैं क्यों फंसा क्यों? मैंने थोड़ी कहा, मैंने नहीं कहा है, उसने कहा है। वो उसका कॉन्टेक्स्ट बता दिया ना सदाकत साहब ने, उसका कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का मुझे पता है, कॉन्टेक्स्ट का मुझे पता है। अच्छा, तारीफ साहब हमारे साथ हैं जी। ईवीएम पे आ जाए ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आ जाए, ताकि 5 बजे रिजल्ट आ जाए, ताकि 5 बजे एग्जैक्टली रिजल्ट आ जाए। सदाकत साहब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आएंगे, लेकिन तारिक फजल साहब, आजाद कश्मीर में आप लोगों ने दावा किया कि जी हमारे पास धांधली के सबूत मौजूद हैं। आप लोगों ने वीडियोस भी ट्विटर वगैरह पे आप लोग देते रहे, लेकिन अभी तक आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए, किसी लीगल फोरम पे नहीं गए। सियालकोट PP 38 कल तक आप लोगों का यही बयानिया आ जाएगा जो आप आज फरमा रहे हैं कि वहां पे धांधली हुई है। सबूत है, आप लोग फोरम्स पे जाएंगे, इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल्स में, अदालतों पे, ये फरमाइए। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं जी कि इलेक्शन में जो भी बेज़ाब्तियां, बेकायदगियां, मैनेजमेंट जो भी नए तरीके ये ईजाद कर रहे हैं, जो हमारे पास हैं वो बिल्कुल मीडिया पे भी लेके आए हैं और मुतलका फोरम से भी रुजू किया जाएगा। जब आप ये कहते हैं कि नताइज को, जिस तरह के आजाद कश्मीर के नताइज को हमारे जो लीडर्स ने अभी कल वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने नताइज को रिजेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जनाब हम कोई बजोरे बाजू नताइज बदलने की कोशिश करेंगे और कोई असला लेके हम इलेक्शन कमीशन को दावा बोलेंगे। यकीनन जो फोरम्स मौजूद है, जैसे आपने कहा, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, उन्हीं फोरम से ही रुजू किया जाता है और हम
انہیں فورمز میں جائیں گے جو ہمارے ٹیم ہے مظفر آزاد کشمیر کی PMLN کی رضا فاروق عادل صاحب کی قیادت میں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے وہ تمام چیزیں لے کے میں اسلام آباد بھی آؤں گا, میں میڈیا پہ بھی رکھوں گا, پریس کے ذریعے پوری قوم کو بتاؤں گا, اور آف کورس جو کنسرن فورم ہے ان پہ جائیں گے, بالکل جائیں گے. کیا مریم نواز صاحبہ نون لیگ کی انتخابی سیاست کو, اسٹریٹجی کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ اور کیا نون لیگ میں اب یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ نہیں شہباز شریف ہی ٹھیک تھے, وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں پھر, اور AJ کے الیکشنز کے بعد شہباز شریف صاحب کچھ بولے ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر میں جس طرح الیکشن کمپین کی ہے, میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنی بھرپور الیکشن کمپین کبھی بھی کسی لیڈر نے. رزلٹ کیا نکلا؟ 6 سیٹیں. جتنے بڑے بڑے ان کے جلسے ہوئے ہیں, نہیں پہلے تو آپ نے ان کی پوچھا نا ان کی کمپین کا, تو اس لیے میں نے کہا میں 2 جملوں میں ہی عرض کر دوں. اور اس کے بعد جتنے بڑے ان کے جلسے ہوئے ہیں, جو عوام میں ان کو پذیرائی ملی ہے آزاد کشمیر کی تاریخ میں, دوبارہ میں کہوں گا کہ کبھی کسی لیڈر کو اتنی پذیرائی نہیں. جلسے تو PTI نے 2013 میں بہت بڑے بڑے کیے تھے, آپ لوگوں سے نون لیگ سے بہت بڑے بڑے, لیکن حکومت 2013 میں آپ لوگوں کو ملی تھی. سو جلسے تو کیٹلسٹ نہیں ہوتے نا کہ آپ کو ووٹ کتنے پڑیں گے. اصل دیکھنا تو یہ یقیناً آپ کو عوام کے اندر جو آپ کی مقبولیت ہوتی ہے, پذیرائی ہوتی ہے, عوام کی آپ سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے. لیکن الیکشن آپ لوگوں نے جلسے ہی کرتے رہنے ہیں کہ الیکشن بھی جیتنا ہے, حکومت بنانی ہے, جلسے ہی کرتے رہنے ہیں آپ لوگوں نے 2023 کے بعد؟ جلسے دیکھیں, جلسے ایک حصہ ہوتی ہے آپ کی کمپین کا, آپ دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یقیناً الیکشن جیتنا ہوتا ہے. اس کی شروعات آپ کے الیکشن کمپین سے ہوتی ہے. لیکن آج کا اتنا اہم الیکشن آپ ہار گئے ہیں, سیالکوٹ سے آزاد کشمیر کی 2 سیٹیں ہارنے کے بعد آج ضمنی الیکشن بھی آپ لوگ ہار گئے, تو یہ آپ لوگوں کے اندر ایک سوچ تو آئے گی نا کہ بھئی سم تھنگ از گوئنگ رانگ سم ویئر. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے, اس بات کا پروب کر رہے ہیں کہ انہوں نے کون سے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ جو ایک پاپولر عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو ٹویسٹ کر لیتے ہیں. طارق صاحب کچھ ہوتے نا سارا دن سامنے آ جاتے, کوئی ہوتے ٹیکٹکس دھاندلی کے سارا دن سامنے آ جاتے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں کہوں گا, ڈاکٹر صاحب کو بہانا تو سوچ رہے ہیں یار, آپ کو بہانا ہی کوئی نہیں مل رہا. بہانا تو ڈھونڈ رہے ہیں نا. میں تو آپ کو مبارکباد دی ہے کہ آپ کی الیکشن مینجمنٹ کے اوپر, الیکشن انجینئرنگ میں آپ نے جو PhD حاصل کی ہوئی ہے, میں تو آپ کو بھائی صاحب مبارکباد پیش کی ہے. لیکن طارق صاحب دیکھ لیں, اتنے نئے نئے طریقے نکال لیے کہ اسی ایریا میں مہینہ پہلے الیکشن ہوتا ہے, وہ آپ برے طریقے سے ابھی بھی حقیقت کو مانے, ابھی بھی پاکستان مخالف بیانیاں چھوڑ دیں, آپ کی اتنی بری حالت نہیں بات ہے. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی یہ ذہانت کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ اس طرح ریزلٹ کو ٹویسٹ کیا ہے آپ نے, اور اس طرح آپ نے وہاں پہ مینجمنٹ کی ہے. وہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں خیر بہت ساری لیکن طارق صاحب دیکھ لیں 2/3 پاکستان پہ حکومت اس وقت, طارق صاحب 2/3 پاکستان پہ گورنمنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی, آپ جو مرضی کہیں, اور پھر PTI کہتی ہے, صداقت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ چھوڑ دیں اپنا پاکستان مخالف بیانیاں, وہ کہہ رہے ہیں صداقت صاحب. کوئی پاکستان مخالف بیانیاں نہیں ہے. پاکستان مخالف کام وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ان الیکشنز میں مینجمنٹ کے ذریعے کر رہی ہے. اچھا, ہمارا بیانیہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کے حق میں ہے, آئین پاکستان ہمارا بیانیہ ہے, اس سے باہر کوئی بھی چیز ہمارا بیانیہ نہیں ہے. یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, شاید کوئی ڈی ٹریک کرنے کی بات ہے, لیکن قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا بیانیہ عین پاکستان ہے, اس کے دائیں بائیں کوئی بیانیہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. صداقت علی عباسی صاحب, کافی دیر سے آپ کے جواب دینے کا وقت ہے. دیکھیں میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ ان کی جو پرفارمنس تھی, سارے سمجھتے تھے کہ شاید کشمیر میں یہ دوسرے نمبر پہ آئیں گے, ظاہر ہے سرویز بھی یہ بتا رہے تھے, لیکن آخری دنوں میں جو آپ کے محترم میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ خاص کر افغانستان کے اس سیکیورٹی ایڈوائزر سے انہوں نے ملاقات کی, اور اس کے علاوہ جو مریم صاحبہ نے تقریریں کی, جو آپ کے اس کے دوران سارے آپ کے ایک بیانیہ تھا, اس کی وجہ سے آپ کو دوسرے سے تیسرے نمبر پہ, اور پنجاب میں بھی جہاں آپ کی اپنی سیٹیں تھی اسٹیبلش چلی, وہ بھی آپ کی سیٹیں ختم ہو گئی ہیں. تو اس چیز کو اگر آپ نہیں مانیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, تو کرتے رہیں. PTI تو آن دا رائز ہے, اور اگلے الیکشن میں ہم نہ صرف 2/3 دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم پاکستان میں کلین سویپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ رورل میں ہم رہ گئے, وہ بھی ہم کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کریڈیبل ہے, ہمارے پاس ہم نے پرفارم کیا ہے. کشمیر میں آپ نے 5 سال حکومت کی, آپ نے کچھ نہیں دیا. ہم نے وہاں پہ ہیلتھ کارڈز دیے, ہم نے وہاں پہ احساس پروگرام کے حوالے سے لوگوں کی کورونا میں مدد کی. ہماری لیڈرشپ کی پاکستان میں موجودگی, آپ کی لیڈرشپ کے کرپشن کے کیسز, آپ کا ملک چھوڑ کے نکل جانا, اور ملکی اداروں کے خلاف باتیں کرنا, اور اینٹی پاکستان بیانیاں
کشمیر میں نہیں چلنا تھا. لہذا آپ اگر نہیں اس چیز کو دیوار پر لکھے کو پڑھ سکتے تو آپ کی مرضی ہے, آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے. آج آپ کے سینٹر پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کا جو سورج 30 سال چڑھا رہا وہ غروب ہو گیا, اب بالکل پیک ہو گئی ہے پارٹی. ٹھیک ہے صداقت صاحب, مورائل آج پاکستان تحریک انصاف پوری پی ٹی آئی سمیت آپ کا بھی بڑا ہائی ہے, بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ کا دن ہے, ضرور کیجئے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, لیکن بریک کے بعد صداقت صاحب سے پوچھیں گے اسلام آباد کی صورتحال سے جواب لیں گے ان سے اس بارے میں. جب بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. پیپلز پارٹی کو تانے دیتے تھے, لیکن آج جو اسلام آباد کا حال ہوا, پیپلز پارٹی نے اسی زبان میں پھر پاکستان تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. صداقت صاحب سے جواب لیں گے اور کھوڑا صاحب سے بھی پوچھیں گے اس بارے میں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صداقت عباسی صاحب, جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اسلام آباد کا حال دیکھ لیا آج آپ نے؟ کراچی کو آپ لوگ جو ہے نا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دیکھیں غریدہ, آپ جہاں بیٹھی ہیں, آپ سینٹر آف اسلام آباد میں بیٹھی ہیں. اسلام آباد کی ایک مغربی سائیڈ ہے, بالکل ایکسٹریم ویسٹ سائیڈ ہے, جہاں سے نالا لئی گزرتی ہے. ادھر بہت ساری کچی بستیاں ہیں اور بہت عرصے سے ہیں کچی آبادیاں ہیں, اور وہ ان کی انکروچمنٹ ہے, اور اس کا واقعی اس دفعہ زیادہ بارش ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کیا بادل پھٹتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. سر کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا, کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا. میں ڈپارٹمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. میں بالکل تسلیم کرتا ہوں. میں کراچی والوں کی طرح, پیپلز پارٹی کی طرح نہیں کہوں گا. بالکل اسلام آباد کی انتظامیہ اس کی جواب دہ ہے, ان کو جواب دینا پڑے گا, اور جو نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے. سر اس علاقے سے آپ کے ایم این اے کون ہیں آپ جانتے ہوں گے؟ اس علاقے سے آپ کے ایم این اے کون ہیں آپ جانتے ہوں گے, نام تو لے دیں. اسد عمر صاحب ہیں. اسد عمر صاحب آج نظر آئے وہ کہیں علاقے میں, آج نظر آئے کہیں علاقے میں وہ اسٹیبلش سیکٹرز نہیں ہیں, اسٹیبلش سیکٹرز نہیں ہیں. سر آج کے آپ کو اسد عمر صاحب نظر آئے, ڈیفینڈ نہیں کروں گا. وہ ٹویٹر پہ اسلام آباد کی بیانات دیتے انتظامیہ کو جواب دینا ہے, اور اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بالکل اس پہ حکومت بھی ذمہ دار ہے, اسلام آباد کی انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے, اور ہم پیپلز پارٹی کی طرح آنکھیں نہیں چرائیں گے. ہم بالکل اس میں ذمہ داروں کا تعین کریں گے, اور جس کی نیگلیجنس ڈپارٹمنٹ کی ہے ان پہ بالکل ان کو بالکل اکاؤنٹ فار کریں گے. اچھی بات ہے. نثار کھوڑا صاحب, یہاں پر تو تبدیلی ہے, اتنی تو تبدیلی ہے پیپلز پارٹی کی نسبت پی ٹی آئی کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری سے جان نہیں چھڑائیں گے, ہم ذمہ داری کا احساس کریں گے, ذمہ داری لیں گے بھی, اور اس میں جو بھی کلپریٹس ہوں گے ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے. اتنی تبدیلی تو ہے پیپلز پارٹی کی نسبت. بات سنیں, یہ تبدیلی نہیں ہے, یہ لاپرواہی ہے. کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ مانسون آ سکتے ہیں؟ کیا ویدر فورس کاسٹ کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی؟ کیا مانسونز کے لحاظ سے کوئی تیاری نہیں کی جاتی؟ ہم پر تانا مارنے والے, کیا ہم نے الٹی گنگا بہا کے وہاں پانی بھیجا ہے؟ ہم سے مانگی جاتی تھی استعفائیں, پھر ہم کیوں نہ مانگے عمران خان کی استعفا, ہم کیوں نہ مانگے اسد عمر صاحب کی استعفا, ہم کیوں نہ مانے بوزدار صاحب کی استعفا؟ اب وہ ناک بندشی نہیں ہونی چاہیے. پانی پر کنٹرول ان کا نہیں ہے, بارشوں پر کنٹرول اور موسم پر ان کا کنٹرول ابھی نہیں ہوا. 2/3 پاکستان پہ بھلے ہو گیا ہو کنٹرول, لیکن ان چیزوں پہ نہیں ہے. اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہونا چاہیے. اب اگر انہوں نے نہیں مانسون کی تیاری کی تو لوگ سفر کریں گے. 2 آدمی کا مر جانا بہت افسوسناک, کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ کیا دلجوئی ہوئی ہے؟ کتنے وہاں جا کے پہنچے تعزیت کرنے کے لیے؟ صحیح بات, کیا جاتا تھا حملہ. درست کہہ رہے ہیں. مجھے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا معذرت, میں طارق فیض صاحب کا بھی اس پہ کمنٹ لینا چاہتی ہوں. طارق صاحب, اگر آپ سے ریکویسٹ کروں کہ پالیٹکس اسائڈ, کیونکہ آپ بھی اسی شہر کے باسی ہیں, یہیں کے رہنے والے ہیں, یہ جو آج ہوا ہے بہت انفارچونیٹ, لوگوں کی جانیں اس میں ضائع ہوئی ہیں, ہلاکتیں ہوئی ہیں, لوگوں کی املاک تباہ ہو گئی ہیں, گھر برباد ہو گئے ہیں. کیا اس میں کچھ بہتری ہو سکتی تھی؟ کوئی پریمپٹیو میجرز لیے جا سکتے تھے؟ کچھ بہتری ہو سکتی تھی؟ طارق فیض صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیں اسلام آباد چونکہ ہماری اسلام آباد بننے سے پہلے کہ ہم یہاں آباد ہیں, لہٰذا اس ایک مسئلے اور ایک پرابلم سے بخوبی واقف ہوں میں. یہ جو پرابلم ہے بیسیکلی آج جو ہوا ہے, اور خاص طور پہ 11 سائڈ پہ جو چیز ہوئی ہے, یہ صرف ایک 11 کا ایشو نہیں ہے. میرے لیے بڑا آسان ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کو رگڑا لگانا, حکومت کو رگڑا لگانا, وہ ایک الگ بات ہے کہ کس کی کتنی, عباس صاحب نے بھی کہا, کس کی کتنی نااہلی ہے یا نالائکی ہے. لیکن
मजबूरी तौर पे हमारा जो एक नेशनल कैरेक्टर है ना, ये बुनियादी उस वजह से हो रहा है। यानी हम बगैर किसी प्लानिंग के जहाँ कोई जगह मिलती है लोग घर बना लेते हैं, बगैर किसी इजाजत के घर बन रहे हैं। अब इस एरिया के अंदर जो कुदरती गुजरगाहें थी, नाले थे, वहां पे लोगों ने कब्जे करके अपने कई मंजिला टावर्स बना लिए हैं, नाले लोगों ने बेच दिए हैं। अभी आपने देखा जो 2 गाड़ियों की वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई है, वो रोड नाले के ऊपर बनी हुई है। कैन यू इमेजिन के कुदरती गुजरगाह जो सैकड़ों साल से वहाँ पे पानी की गुजरगाहें हैं, वहाँ लोगों ने उनको कवर करके वहाँ पे सड़कें बना ली है, रोकने वाला कुछ है नहीं, पूछने वाला कुछ है नहीं। तो ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। हर जगह के ऊपर बगैर प्लानिंग के कब्जे करके आप नहीं तामीरात कर सकते। जो पानी की कुदरती गुजरगाहें हैं वो तो रहेंगी, पानी ने अपना रास्ता बनाना है, और नतीजा 5 साल 10 साल के बाद जब बारिश ज्यादा होती है इस तरह का नुकसान होता है। इस पर हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है और अमली इक़दाम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की है तारिक साहब, आपने इसमें जो है हल की तरफ आप गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली बासी साहब, निसार खोड़ो साहब और डॉक्टर तारिक चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।